الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، میرے محترم اور دوستو، آج الحمدللہ اس مسجد گلزار اندر الحرم سٹی ساہیوال میں جامع دارالعلوم فاروقیہ کا افتتاح ہو رہا ہے. کلاس تو پہلے سے جاری ہے، لیکن آج اس کے باقاعدہ ادارے کی شکل میں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آتے ہی دو کام کیے. جب آپ مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے تو دو کام کیے. پہلا کام مسجد بنائی، دوسرا کام مدرسہ بنایا. دو کام 16 مسجد نبوی، بلکہ قباء کی مسجد بنائی، پھر مسجد جمعہ بنی، پھر مسجد نبوی بنی. رات کو پہنچے، شام کو آپ مدینہ شریف میں. صبح ہوتے ہی آپ کی نگاہ نے اس جگہ کو دیکھ لیا جہاں روضۃ من ریاض الجنہ تھا. اللہ کی نگاہ نے دیکھ لیا. حالانکہ وہ اجڑی جگہ تھی، ویرانہ تھا، لیکن یاد رکھو خزانے ویرانوں میں ہوا کرتے. کوئی خزانہ آبادی میں نہیں ہوتا، ویرانے. اس لیے کہتے دل جب تک اس دنیا سے ویران نہیں کرو گے اللہ کے قرب کا خزانہ نہیں ملے گا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید. غار ہرا تو ویران نہیں تھا نا، ویران تھا. خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید. کیا سمجھتے ہو اے دوست ان ویرانوں کو؟ ویرانہ، کھتان، چند ٹوٹی پھوٹی کھجوریں، مشرکین کی قبریں، گڑے پڑے ہوئے، کیونکہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی. کون سنبھالتا؟ باپ چلا گیا، بچے چھوٹے چھوٹے. لیکن رسول اللہ کی نگاہ نے دیکھ لیا خزانہ یہی ہے. یہی وہ ٹکڑا ہے جو ریاض الجنہ ہے. یہی وہ ٹکڑا ہے جو ام عائشہ کا گھر بنے گا. یہی وہ ٹکڑا ہے جہاں ابو بکر
جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمائیں گے اور ان کے دونوں یار ابو بکر عمر بھی آرام، نگاہ پیغمبر نے دیکھی، اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کب سے زمین بنی تھی، خزانہ چھپا رہا، وہ کہ آپ کے ذریعے کو ظاہر کرنا۔ فرمایا سامنونی بحائطکم ھذا، قیمت لگاؤ، بلاؤ، کس کی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا 2 یتیم بچوں کی، وہ بھی عاشق تھے، اور اللہ کے نبی ہم نے ایسے ہی دے دی، ایسے ہی، ہم تو سوچتے ہیں کہ آپ پیسے دے ہیں کم پڑ جائیں گے، اچھا مدرسے میں مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کا کچھ نہیں تھا سوائے زمین کے، کیسی وہ بیوہ گزارا کرتی ہوگی۔ آج زمانے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بیواؤں کے گزارے مشکل ہے، تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ لیکن بچوں کا جذبہ دیکھیں، یہ ہے صحابہ کرام نے کبھی اپنی غربت کا رونا نہیں رویا اس بات پر کہ خدا کے راہ میں خرچ نہ کرے گا، غریب۔ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے، یار تو غریب ہے، تو کیا خرچ کرے گا، تجھے کیا ضرورت ہے، تو غریب، خود غریب ہے، محتاج ہے۔ کیا رسول اللہ جو آواز لگاتے تھے، کیا صحابہ یہ عذر کر کے الگ ہو جاتے تھے کہ ہم تو غریب، ہم کیا دیں؟ کچھ نہیں تو ہم جان تو دے سکتے ہیں، کچھ نہیں تو ہم مزدوری کر کے، ساری رات مزدوری کی صحابی نے، جب رسول اللہ نے کہا چندہ دو، ساری رات یہودی کے باغ میں پانی لگاتا رہا، صبح ہوا تو اس نے 2 سیر کھجوریں دی، اس سے فضل اللہ کے نبی ساری رات محنت کی، یہی مزدوری ملی ہے، لیکن میں نے کہا چندہ میرا بھی آنا چاہیے، ہے کسی کا آج زمانے میں ہمت؟ آج ہماری غربت کا رونے ختم نہیں ہوتا، اللہ میں معاف فرمائے، معاف فرمائے، معاف فرمائے، توبہ کیا کرو اس لفظ سے بھی، تم بہت غریب ہو۔ اللہ میں ابن جوزی نے 6ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 900 سال پہلے کی بات، 900 سال پہلے بغداد کی جامع مسجد نے کہا تھا، جب کسی نے کہا کہ غریب ہو گئے، انہوں نے کہا غریب ہو، آج سے 900 سال پہلے کے غریب کی بات کر رہا ہوں، اوے غریبوں جاؤ اپنے گھر کے اثاثے کی فہرست بناؤ کہ تمہارے گھر میں 4 پائیاں کتنی، تمہارے گھر میں 100 کتنے، تمہارے گھر میں بستر کتنے، تمہارے گھر میں برتن کتنے، تمہارے گھر میں فلاں چیز کتنی، اس فہرست بنا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھروں کی فہرست بناؤ تو ایک غریب کے گھر کا سامان رسول اللہ کے 9-11 گھروں سے زیادہ ہے۔ آپ نے تو نہیں کہا میں غریب ہوں، میں غربت میں شکایت کی ہو کبھی، بلکہ ایسی تکلیف ہوتی، روزانہ آتے عائشہ کھانے کو کچھ ہے، لا یا رسول اللہ، تو مسکرا کے فرماتے انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے روزے کی نیت کی، نہ ہمیں حکومتوں کا برا کہتے، ملک کو کوستے، ٹائم نہیں ہے کسی اور کا، ہم 24 گھنٹے اسی کام میں پھنسے ہوئے، اور میاں ہر ایک کے ساتھ رزق کا معاملہ مولا کے ساتھ ہے، زمینی حالات کے ساتھ نہیں، کان کھول کر سن لو، تم اپنا معاملہ وہاں درست کرو۔ جب اللہ فرماتے ما من دابۃ فی الارض الا واللہ رزقها، ہر ایک کا رزق، ہر دابہ کا رزق، زمین پر چلنے والی چونٹی بھی ہے، انسان ہے، جن ہے، ہاتھی ہے، یہ چلنے والے کا رزق میرے ذمہ اس کا رزق ہے۔ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے کمی کیوں ہو رہی ہے؟ لگتا ہے ہمارا وہاں رابطہ کچھ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے روٹی بند ہے۔ زمینی حالات تو دنیا میں ہمیشہ اسی طرح کے رہے ہیں، تم آج کے حالات کو روتے ہو، ہمیں ایسے بھی حالات تھے کہ جو ہے کفار نے اور ہلاکوں نے اور اس کے چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں کے ڈھیروں کی اس نے کھوپڑیوں کا مینار بنا دی تھی۔ حالات اس وقت کے بڑے سخت حالات آئے تھے، ایسے لگا دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، ایمان والے مٹ جائیں گے، علم مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا، لیکن پھر وہی دین زندہ ہو گیا، وہی اسلام غالب ہو گیا، وہی ہلاکوں کے جانشین مسلمان ہو گئے، وہی دین کے خادم بن گئے، وہی علماء کی جوتی اٹھانے والے بن گئے۔ صحابہ نے ایسا کوئی عذر نہیں کیا۔ 2 بچوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں قبول فرما لے،
ہماری اماں نے کہا ہے، اماں نے لکھا ہے کہ تم دے دو، اب تیار ہے، نہیں میں یتیموں سے نہیں دیتا، میں تو یتیموں کا والی ہوں، میں کیوں دوں؟ باب یزا یستسقی الغمام بوجہہ، شاعر نے کہا وہ سفید چہرے والا جس کے چہرے کی کہ سے بادل سیراب ہوتے ہیں، وہ اب یزا یستسقی الغمام بوجہہ سیماب الجتامى عصمت للاراملی، وہ تو بیواؤں کو سنبھالتا ہے، یتیموں کو تو فرمایا نہیں اس کی قیمت لگاؤ، ابو بکر سر قیمت ادا کر، نبی قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ادا کر دی۔ مسجد بنائی گئی، ایسی شان بڑی مسجد کہ رسول اللہ خود اتنے بڑے پیغمبر مزدور بن کر مزدوری کی، بخاری کا حدیث ہوتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے آپ کے خوبصورت جسم، نورانی جسم پر مٹی کی تہ جم جاتی تھی جب آپ اینٹیں اٹھایا کرتے تھے۔ آج تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم مسجد کی مزدوری کریں کہ چلو ابھی میں کو تھوڑی مزدوری کر لوں، ہم تو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے جس کے اندر کچھ ہینگ لگی نہ پڑ رہی۔ سب سے پہلے مسجد بنائی، شان کے ساتھ مسجد بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مسجد کے ساتھ ایک صفہ کا مدرسہ بنایا، صفہ کا مدرسہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں مدرسہ بنا تھا، جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، تو مدرسے کی جگہ مسجد آ گئی اور مسجد جگہ مدرسہ چلا گیا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ وہ جو پہلے مسجد تھی وہ مدرسہ بن گیا، جو پہلے مدرسہ تھا وہ مسجد بن گئی۔ ہم نے سامنے میں آپ نے اگر صفہ کا چبوترا دیکھا ہو دوستوں نے، جس کو اللہ نے توفیق بخشی وہاں گئے، صفہ کا چبوترا، جب آپ آج کل بھی جب آپ ریاض الجنہ میں سلام کے لیے وہاں پر سلام اور دعا اور عبادت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ گزرتے ہیں تو صفہ کے چبوترے کے پاس سے بالکل محراب کے بالکل سامنے کی طرف بنتا ہے، پہلے محراب کی جگہ پر صفہ کا چبوترا تھا اور وہاں پر محراب تھی، وہ قبلہ اس طرف تھا۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو یہاں پر محراب آ گئی اور صفہ اس محراب کی جگہ پر صفہ کا مدرسہ بن گیا، جھوپڑی بنا دی، طالب علم آ گئے، رسول اللہ قرآن پڑھا رہے۔ یہ تعلیم ہے جو مسلمان کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ابتدا ہے، باقی سب بات کی چیزیں۔ اگر قرآن نہیں آتا تو سمجھو کچھ بھی نہیں، ان پڑھ ہے، یا کتنی ڈگریاں لیے پھرتا ہوں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرے نہیں آتا، اس کو سمجھنا چاہیے وہ ان پڑھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو قرآن سکھایا ہے کہ قرآن پڑھو، اسی قرآن میں سے پورے عالم پر تمہاری حکومتیں ہوں گی۔ اب بتائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قوانین آج بھی یورپ میں رائج ہیں، لا عمری کے نام سے، لا عمری لا کے نام سے آج بھی بعض قوانین یورپ میں رائج کیے ہوئے ہیں۔ کس مدرسے، کس یونیورسٹی سے، کس کالج سے پڑھے ہوئے تھے؟ صفہ کے مدرسے میں پڑھے۔ خود فرماتے ہیں میرا حال تو یہ تھا، روزانہ میرا ابا مجھے ڈانٹتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو بھوکے لے کے آ جاتا ہے، تیرے ساتھ والے اونٹ چراتے بھی ہیں، انہیں پانی بھی پلاتے ہیں، پتہ نہیں تو کہاں لے جاتا ہے، کہ اونٹ بھوکے بھی آتے ہیں، پیاسے بھی آتے ہیں۔ روزانہ میرا ابا مجھے ڈانٹتا تھا اور مجھ پر سختی کرتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا بھی فن نہیں آتا تھا۔ یہ رسول اللہ کی قدموں کی برکت ہے، کتنے لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کر رہا ہے۔ آج بھی موجود ہے قانون، یہ جو بچوں کا قانون ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے لگ جاتا ہے، بالغ ہونے تک وظیفہ ملتا ہے۔ میں انگلینڈ گیا تو مجھے ایک دوست ملے مسجد میں، تعارف کرایا، ان کا جی حضرت ہمارے یہاں چائے پی لو، مسجد میں بیان کر گھر چلے گئے۔ میں نے پوچھا جی آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کہ 22 بچے ماشاءاللہ۔ کئی شادیاں کی نہیں ماشاءاللہ، یہی کی سے صبح 1 سے 22 بچے۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے تھے؟ ہم کہتے ہیں اتنے بچے ہیں، رزق روٹی کا مسئلہ جن میں آ جاتی ہے بات،
آپ کیا کام کرتے جی؟ میں یہی کام کرتا ہوں، پھر سب کی روٹی تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے، وہاں سے وظیفہ اتنا آتا ہے کہ ہم تو عیاشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ بالغ ہونے کے تک بھی کافی سارے لمبے لائن میں ہیں، بالغ والے اوپر چلے گا، لائن میں نیچے کافی۔ یہ قانون سیدنا فاروق اعظم کا بنایا ہوا قانون ہے، کیونکہ پہلے آپ ان کو وظیفہ دیتے تھے جو بالغ ہو جاتے تاکہ فوج میں لڑنے قابل ہو جائے، سرکاری فوج، جب تک ان کو جہاد میں بھیج دیتے۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ بچے کہاں ہیں؟ بچپن سے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی یہ اسلام کا مجاہد ہے، پیدا ہوتے ہی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے جہاد نہ کیا ہو اور جہاد کی نیت بھی نہ کی ہو، سن لو احوال کے دوستوں، نیت بھی نہیں کی، اگر کبھی موقع آیا تو میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں لڑوں گا۔ جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی نیت بھی نہیں کی، ماتا یہودیت اور نصرانیت، اور یہودی مرے گا عیسائی۔ ہر مسلمان جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کا سپاہی ہے، پھر اس کو موقع ملے نہ ملے لیکن وہ سپاہی ہے، وہ ملک کے لیے، اسلامی وطن کے لیے بھی لڑے گا، اسلام کے لیے بھی لڑے گا، دین کے لیے بھی لڑے گا۔ فرمایا بچپن سے جاری کر دو وظیفے، آج دنیا میں قانون ہے۔ تو آپ قرآن کی تعلیم سے شروع کیا، صوفہ کا مطلب خبر ہے، قرآن سے شروع کیا کام، قرآن کی تعلیم سے، کیونکہ قرآن سینے کو روشن کرتا ہے۔ جب دل آپ کا روشن ہوتا ہے تو دماغ روشن ہوتا ہے، جب دماغ روشن ہوتا ہے تو سوچیں روشن ہوتی ہیں، جب سوچیں روشن ہوتی ہیں تو خیر اور شر کا فرق نظر آتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دوستو ایمان کرو، تم نے مدرسے والوں کو نہیں پہچانا، غیروں نے پہچانا ہے۔ اگر یہ بیچارے اتنے مسکین، بے کس، بے بس، نکارہ لوگ ہوتے، آج اسمبلی میں اتنے جھگڑے نہ ہوتے، کیونکہ نکارہ سے کس کو کیا ڈر ہے، بڑے بڑے ڈرے پڑے ہیں، اگلے بھی پچھلے۔ ہمیں آ رہی بات یا نہیں آ رہی تمہیں؟ بولو، ہمیں آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھ سے زیادہ سیاست جانتے ہو، میں تو میڈیا نہیں دیکھتا، پوچھ لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، بتاؤ کیوں؟ یہ جو روزانہ کہتے ہیں یہ جہالت ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو پتا ہے یہ روشن دماغ ہے، روشن دل ہے، یہ کسی میدان میں پہنچ جائیں گے تو کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑے گا۔ حقیقت کہتے ہیں الحمدللہ پورے عالم میں جانا ہوتا ہے، انٹرنیشنل تجربہ رہتا ہے، تو نیوزی لینڈ سے لے کر انگلینڈ اور افریقہ کے اندر تک میں نے سفر کی، لوگوں کو دیکھا ہے، قریب سے حکومتوں کو دیکھا ہے، بڑے آدمیوں کو بھی دیکھا ہے، چھوٹوں کو بھی دیکھا ہے، تعلیم یافتہ رسائلوں کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ نے جو دین والوں کو سمجھ اور روشنی دی ہے کسی کے پاس نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ ہم سے کاروبار کی بات کرتے ہیں، ہم چار باتیں کرتے ہیں، حضرت آپ تو بہت بڑے کاروباری ہیں، کہ ہم کوئی کاروباری نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمیں دین نے سکھائی، ہم کون کاروبار ہے؟ آپ تو ایسا مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے تو کام چل گئے ہیں آپ کے مشورے کی وجہ سے۔ یہ تو رسول اللہ نے بتایا، پیغمبر اسلام تاجر بھی تھے، تجارتی اصول بھی آپ نے بتائے ہیں۔ کون سی چیز جب پیغمبر اسلام نے نہیں بتائی؟ مدرسوں سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ بھائی نکارہ لوگ ہیں، نکارہ لوگوں کو لائسنس دینے میں اور ان کو کرنے میں اتنی بڑی فکر کہ پارلیمنٹ کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور سب سے اونچی جو پاکستان کی سب سے جو مضبوط اور سمجھدار ٹیم ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے، وہ گھبرا رہے ہیں، صدر صاحب لکھ رہے ہوئے ہمیں ان کا ڈر ہے، ان کا ڈر، ان کو کیوں ڈر ہے؟ کا مطلب ہے وی آر سم تھنگ، ہم بھی کوئی چیز۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس زمانے میں ان مدارس سے تم مضبوط تعلق رکھو گے، خدا کی قسم تمہاری نجات ہو جائے گی۔ کان کھول کر ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ آپ نعرے مارو، وہ کرو، نہیں، ہمدردی رکھو، محبت رکھو، بدگمانی نہ کرو مدرسوں سے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ آج جس حق میں دوسرے کھڑے کہیں میں تمہیں چیٹ دیا جائے، اللہ فرمایا تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیا تم پسند کرو گے؟
یہود و نصارہ کے سب میں کھڑا ہونا چاہتے ہو تم ان مدارس کی مخالفت کر کے؟ یہ تو قیامت کے دن اپنے کھلیں گے، جب بڑے بڑے قصیدے جائیں گے۔ ایسی تھوڑی حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ کی بحث ہو گئی۔ جنت نے کہا میرے اندر سارے فقیر اور درویش، جنت میں کہا میرے اندر بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے سلطنتوں والے مال والے میرے اندر۔ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، جنت تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت دے دوں، اور جہنم تو میرا عذاب ہے، جس کو میں عذاب دینا چاہتا ہوں تجھ میں داخل کرتا ہوں۔ یہ کہ پیغمبر سلام نے قرآن سے تعلیم شروع کرائی صحابہ کی، یہ پڑھو، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، پڑھنا بھی سیکھا، سمجھا بھی، عمل بھی کیا، پورے عالم پر۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ تم نے وہاں جا کر یہ کرنا ہے، کسی کو کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ ان کی کسی جگہ اس کو گورنر بنایا گیا، اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جیسے حکومتی ہدایات ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نے اس کو ایسی سمجھ دی، ایسی اعلیٰ حکومت چلائی کہ لوگ اشک کر اٹھے۔ بلکہ عجیب بات ہے، فتوح شام میں لکھا ہے کہ ایک مقام پر اگر مسلمان حکمران تھا اور ساتھ میں کافر حکمران تھا، مشرک یا عیسائی تھا، لوگوں نے بغاوت کر دی اپنے حکمران کے خلاف، کہا کہ ہمیں ایسی سلطنت چاہیے جیسے ہمارے پڑوس میں ایمان والوں کی ہے، ہمیں ایسی سلطنت چاہیے، ہمیں تمہاری سلطنت نہیں چاہیے۔ آپ تو شام میں دیکھیے جا کر لوگ خود آتے تھے چھپ چھپ کر، آ کر کہتے تھے ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ حملہ کرو ہم مدد کریں گے، اس لیے کہ ہم تنگ ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مال محفوظ ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہے۔ کہا کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن برابر ہے، رات کو بھی ویسا ہی امن، دن کو بھی ویسا امن، عزتیں بھی محفوظ ہیں، مال بھی محفوظ ہے، جانیں بھی محفوظ ہے۔ خود حکمران راتوں کو خلیفہ مسلمین پہرا دے رہا ہے، گورنر راتوں کو پہرے دے رہے ہیں، راتوں کو وہ جاگ رہے ہیں، لوگ امن کی نیند سو رہے ہیں تاکہ ہم تمہارا تعاون کریں گے، ہمیں ان ظالموں سے جان چھڑاؤ۔ اسے جو جہاد ہوتا ہے نا، دراصل یہ جہاد کسی عام انسان کے خلاف نہیں ہوتا، کان کھول کے سن لو، یہ اس بدماش کے خلاف ہوتا ہے جو عام آدمی کو خیر تک جانے نہیں دیتا۔ یہ فتویٰ سنو، جیسے فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر، کہ کفر کے اماموں سے قتال کرو، یعنی جو کفر کا امام ہے یہ اصل میں رکاوٹ ہے۔ آپ بتائیں کہ مکہ میں 70 سردار تھے بدماش جو ایمان تک آنے نہیں دیتے تھے، جب 70 کے 70 بدر میں مارے گئے، مکہ والوں قرآن اذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج اور فوج اس ایمان میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ رکاوٹیں دور ہو گئی جو ایمان لانے میں رکاوٹیں تھیں، خیر سے حاصل کرنے میں رکاوٹیں تھی۔ تو جہاد دراصل اس عضو کی انسانیت کے اس عضو کے خلاف ہو، تو اس حصے کے خلاف جو گھر پڑ جاتا ہے اور دوسرے جسم کو بھی گلانا پھلانا چاہتا ہے، اسلام نے کہا اس کو الگ کر دو تاکہ باقی انسانیت محفوظ ہو جائے۔ ہم انسان کے خلاف نہیں، اس لیے کہا عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، جو لڑ نہیں رہے ان کو نہیں مارنا، ان میں جو مذہبی لوگ ان کو نہیں مارنا۔ اب دیکھیں یہ تو ایسے ظالم ہیں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہو، کوئی فرق نہیں ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید، بڈھے شہید ہو رہے ہیں، مریض شہید ہو رہے ہیں۔ اسلام، کیونکہ اسلام نے فلسفہ جہاد اس پر رکھا ہے کہ بدماش کو مارو، بدماش کو، تاکہ جو شریف ہیں وہ امن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ نہیں کہا سب مسلمان ہو جاؤ، آپ بتائیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جس ہندوستان میں سینکڑوں سال ایمان والوں کو حکومت رہی، سینکڑوں سال، اگر وہ ڈنڈے سے سب کا ایمان تبدیل کراتے تو آج ہندوؤں کا نام بھی نہ رہتا۔ نہیں، تم اپنی زندگی بسر کرو، خود کا باتیں کرو، اجازت ہے تمہیں، کہ ہمیں جزیہ ادا کرو، ٹیکس دو، پتہ چلے کہ تم کیوں، اور یہ بھی اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں، اگرچہ تم ہم میں سے نہیں ہو، ہمارے مذہب پر نہیں ہو، لیکن ہم حفاظت سے تم ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو۔ میرے دوست،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا، صفا کا مدرسہ، ابو ہریرہ جیسے جس میں پڑھتے تھے بڑے بڑے صحابہ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے دوسرے استاد تھے، 2 استاد تھے بڑے، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر صدیق، یہ چھوٹے استاد تھے، اس لیے صحابہ اکرام بھی ان کا استاد کی طرح اکرام کرتے تھے، کیونکہ ان سے رسول اللہ پڑھاتے تھے، منزل وہ سنتے تھے، رسول اللہ پڑھاتے تھے، سبق وہ سنتے تھے، اس لیے اسی جگہ پر آتا ہے، آپ پوچھتے تھے فلانا طالب علم کہتا ہے بھائی ابو بکر کہ انہ لکیس علی کبھی بڑا ہوشیار ہے، آپ جو پڑھاتے ہیں پورا سبق مجھے سنا دیتا ہے۔ یہی واقعہ امام بخاری نے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، ان کا جو ہے وہ یوم الوفات آنے والا ہے، بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ہے، سیدنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اعلان کرتے تھے کہ میرے مہمان ہیں، صفہ میں مہمان ہے، کوئی میرے مہمانوں کو روٹی کھلانے والا؟ اس لیے طلبہ کو مہمانان رسول کہتے ہیں، یہ ٹائٹل بھی رسول اللہ نے دیا ہے، یاد رکھو یہ ٹائٹل مہمانان رسول، یہ طالب علموں کو مدرسے میں رہنے طالب علموں کو مہمان اس لیے کرتے ہیں کہ صفہ کے طالب علموں کے لیے روزانہ میرے مہمان ہیں، حالانکہ مستقل رہتے تھے وہاں، مہمان تو ہوتا ہے 3 دن ہو، لیکن جو دین کے لیے طالب علم بن کر آتا ہے وہ مستقل مہمان ہے، چاہے وہ 10 سال باہر ہے، اور رسول اللہ کا مہمان ہے۔ سن لو کان کھول کر، دلیل اعلان ہوتا میرے مہمان ہیں، صحابہ کو حضرت ایک کا کھانا میرے دن میں، ایک ہی ٹائم کھانا ملتا تھا 24 گھنٹے میں، رات کو بس، دن بھر کچھ نہیں، ایک ٹائم کھانا ہوتا تھا، اور جنتا کا شکر ہے 3 ٹائم کھا سکتے، 3 ٹائم روٹی دیتے، 3 ٹائم ناشتہ۔ ہمارے جب دور تھا تو ناشتہ نہیں تھا، بغیر ناشتے کے ہم نے 8 سال گزارے، چائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے، کبھی بسکٹ مل گئے، وہ بھی استادوں کی وجہ سے، استاد کی خدمت کرتے وہ چائے منگوا لیتے، بسکٹ کو 1 آدھا بچ جاتا تھا، ہمارا بھی کام۔ میں کراچی جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں چائے کا ٹائم ہے، چائے کا ٹائم ہے، چائے کا ٹائم، بہت کراچی معاف کرنا کہ بڑی قضائیاں نے میری چاوا جڑ تو سب آ رہے اتنا آسان نہیں ہوتا، تم تو ٹھاٹ باٹ کے دن دیکھتے ہو، مجاہدے کے دن نہیں سمجھتے کہ کیسے کیسے مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے والد صاحب دارالعلوم دیوبند میں 10 سال رہے، کیسے وقت گزارتے تھے، ان کا جگر تھا، انہوں نے وقت وہاں گزارا، حالانکہ بخارا سمرقند کے رہنے والے، چین کے رہنے والے میرے والد تھے، یہ مرچ مسالے سے کوئی مناسبت نہیں تھی، ہمارے گھر میں اتنے دن ہندوستان میں رہنے کے باوجود مرچ مسالے کا عادی نہیں ہوئے، زیادہ ہوتا تو پیٹ خراب ہو جاتا۔ اب بتاؤ مدرسوں کے اندر یہ تمام ہوگا کہ اس کے لیے کم مرچ والا پکایا جائے، پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے، لیکن پڑے ہوئے دین کے نام پر کہ دین سیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے کام کیسا لیا، آج یہ جو میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے سب انہیں کا صدقہ جاری ہے۔ اور نگر میں آؤ دیکھو کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنا بڑا کام ہے، یہی آگے بھی ہر زمانے میں مجاہدہ، طالب علم بڑا عجیب مجاہدہ کرتے ہیں، جیسے سارے نے لکھا ہے کہ عالم اللہ والا بننا بہت آسان ہے، ولی اللہ بننا، اس لیے کہ مجاہدہ تو کیا ہوتا ہے، بس تڑکا لگانا ہوتا ہے، وہ تڑکا کسی اللہ والے سے لگا دے تو اللہ والا ہو جائے۔ ان کے ولی بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مجاہدہ کیا ہو، دوسرا کسی اللہ والے سے جوڑ لگا ہو، 2 باتیں۔ اس لیے جب بھی قلم لگاتے ہیں نا، قلم دیسی آم کو، لنگڑی آم کی یا کسی بھی آم کی، تو 2 کام کرتے ہیں، ایک تو قلم لگاتے ہیں، دوسرا کس کے باندھتے اس کی پٹی کس کے، اور اس پرانے پر کچھ ٹہنیاں ہیں تو اس کو کاٹتے، یہ کس کے باندھنا اور یہ کاٹنا مجاہدہ ہے، اور یہ قلم لگانا جوڑ ہے، یہ 2 باتیں ہو جائیں سب لیے اللہ ہو جائے، یہ 2 باتیں۔ ولی کی صحبت کے بغیر ولی نہیں، نبی کی صحبت کے بغیر صحابی نہیں، پیغمبر کی صحبت نہیں صحابی نہیں، ولی کی صحبت نہیں ولی نہیں، تو کیا میں خود ولی بن جاؤں؟ دنیا اللہ نے کہا، یہ تو کفار نے کہا تھا ہم پر قرآن نازل ہو جاتا ہم خود گھروں میں پڑھ لیتے، کہا یہ تمہاری شکل ہے، قرآن ہم پر نازل کرتے، شکر کرو اپنا محبوب تم نے بھیج دیا، کسی کو تو کسی کے پاس جاؤ تو خود مل جائے گا۔
اس کو دیکھنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، گویا کہ خدا کے پاس بیٹھنا ہے، گویا کہ خدا کو دیکھنا ہے، اس کے پاس بیٹھو، ہمارے محبوب کے پاس بیٹھو۔ لقد من اللہ نے احسان کیا جو تم نے بھیجا۔ تو میرے دوست، تو 2 ٹائم روٹی، صحابہ کو 1 ٹائم روٹی ملتی تھی، لیکن اب الحمدللہ مدرسوں میں 3 ٹائم ملنے لگا۔ ہم نے بھی ناشتہ جاری کیا بابل نگر میں، جب میں آیا ناشتہ کہنے لگی پہلے تو نہیں تھا، آپ نے جاری کیا، کہ میں نے کہا میں نے بڑا سخت وقت گزارا ہے، ان بیچاروں کو کیوں گزروایا، آج کل حوصلے کمزور ہیں تھوڑے سے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، 1 ٹائم کی کوئی ہمیں کمی ہو جائے، مثلا 2 دن دال پکے گوشت لانے کے پیسے نہ ہوں، تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن روٹی کھا رہے ہیں۔ میرے شیخ مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میں بے روزگار ہوں، شکایتیں کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا اچھا کھانے پینے میں کوئی کمی آئی، 1 مہینے سے بے روزگار ہو، روٹی بند ہو گئی ہو یا کم، یہ کھانا پینا تو ویسے کہا کہ روٹی رزق مل رہا نہیں، اللہ کو راضی کر، آگے نوکری بھی لگ جائے گی تیری۔ لیکن ہمیں عجیب مصیبت اگلی فکر ہے، اگلی ابھی میں انگلینڈ گیا ابھی 2 مہینے پہلے، کہ حضرت دعا کر دو جی 6 مہینے بعد میرا کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا، نواں آگے اچھا مل جائے۔ میں اللہ من جاتے ہیں پتا ہے تو 6 مہینے زندہ آرام میں وقت گزار، 6 مہینے خدا کا شکر ادا کر، الحمدللہ 6 مہینے کی تیری نوکری لگی ہوئی ہے، اللہ کو راضی کر، نمازیں پڑھ، مسجدوں میں آ جا، اگلی کی فکر۔ لیکن ہمیں اگلی کی فکر ہے، حالانکہ روزانہ جب رات سوتے تو دعا کیا پڑھتے ہیں، کیا بات، اللہ بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، پھر اللہ نئی زندگی دیتے، الحمدللہ دی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اے بندے 1 دن کی زندگی تجھے مل گئی، آج کی زندگی کو اچھا بنا لے، کل کی بالکل فکر نہ کرنا۔ کل حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی صبح کو اٹھے، دیکھا کہ ماشاءاللہ جسم بھی عافیت سے ہے، گھر میں بال بچے بھی ٹھیک ہیں، 1 دن کی کھانے پینے کا سامان گھر میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا گویا کہ پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں لا کے ڈال۔ ہماری ناشکری کا کیا حال ہے، سال کا بھی راشن ہو یا اگلے سال کی بنے گا، استغفر اللہ۔ اور میاں اگلا دن نہیں کسی نے دیکھا، رسول اللہ کی دعائیں بتاتی ہیں 1 دن کا کنٹریکٹ ہوتا ہے میرا آپ کا، رات کو بھی سوتے ہیں اس پر کے پتہ نہیں کل کیا بنے گا، کل اٹھتے ہیں یہاں۔ چنانچہ جب یہ دعا پڑھ کر سوتا ہے، رات کو نہیں اٹھ، صبح کو نہیں اٹھتا، فرمایا جو اس طرح سوتا ہے مات الفطرت، فرمایا اس کی ایمان پر موت ہوگی، کیونکہ اللہ کے بھروسے پر یوں سویا تھا، اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں، اب واقعی مر گیا تو خدا کے نام پہ مرا، جو خدا کے نام پہ مرا ایمان پہ مرا۔ سن لو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو 1 ٹائم روٹی ملتی صحابہ کو، عشاء کے بعد اعلان، مغرب کے بعد اعلان ہوتا تھا، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب سے زیادہ جو آدمی لے جاتے تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، بڑے سخی تھے صحابہ، حضرت علی کے بڑے سخاوت ختم تھی، بڑے سخی تھے، طالب علموں والے بڑے سخی تھے، جو بچ جاتے وہ سارے لے جاتے۔ پھر ابو ہریرہ جب غزوہ موسیٰ میں وہ شہید ہوئے تو صفہ والوں کو بڑا غم ہوا تھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا غم ہو کہ ہمیں صبر نہ آئے۔ پھر پوچھا اتنا غم تمہیں کیوں ہے؟ کہا یہ تو وہ تھے جو بچ جاتے تھے تو گھر لے جاتے تھے روٹی کھلانے کے لیے، ہماری روٹی شارٹ نہیں ہوتی تھی، پھر روٹی شارٹ ہونے لگ گئی، کیونکہ جب سب نہیں جاتے تھے جو رہ جاتے تھے وہ رہ جاتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا نبی آج میرے ساتھ سے بندے تھے، اگر تو روزانہ خدمت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کوئی اسپیشل قسم کا کھانا بنایا تھا، تو طالب علموں کو شریک کیا، جیسے روز پڑوس میں بھیج دیتے ہیں، طالب علموں کے لیے نہیں بھیجتے ہم لوگ، قصہ سنا دو۔ لیکن نواب صاحب کی اماں فوت ہو گئی، تو نواب صاحب نے قرآن خوانی کرائی، قریب میں مدرسہ تھا، جیسے یہ آج کھل گیا مدرسہ، طالب علم بلا لی۔ اب طالب علم نواب صاحب نے بڑی زیادہ دعوت کی، نواب تھا، اب طالب علم کھا رہا ہے، دوسرے کہہ رہا ہے یار ان کا کوئی نہ کوئی مرتا رہے تو اپنا بھی کام چلتا رہے۔ اس بات سمجھ آ رہی؟ ایسی تو ہم نے کبھی کھانے بھی نہیں دیکھے، مطلب دیکھے تو سوکھی روٹی دال،
وہ دال کدو کو بہت مناسبت ہے. کم کریمہ بے بخشائے برحال ماں کدو پکے در بنا. میں نے یہ شعر پڑھ دیا آسٹریلیا میں ایک بیان میں. ایسے حالات بیان کر طلبا کی. تو میں جس گھر میں جاؤں تو دعوت میں دال کدو پکا اور پہلے لا کے رکھے میری آگے. میں کھولوں تو میں نے دوست سے کہا یار پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے. انہیں گھروں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت کو دال کدو بہت پسند ہے. تو کہتے حضرت کی جو نا جو ڈش سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بناؤ. بلکہ دال کدو کی ریسیپی پوچھی جاتی فون پر ایک دوسری بتانا کیسے بنے گا. کہ جس کو نہیں آتی تو دال کدو. میں کہو ظالمو وہی تو طالب علمی کی بات ہے. اب تو میاں کو حلوہ منڈا کھلاؤ کو مرغ مسلم کھلاؤ کو آسٹریلیا کی خاص ڈشیں مشیں کھلاؤ. یہ کیا کر لے لگا کانٹینینٹل کھانے کھلاؤ کانٹینینٹل. ماشاء اللہ. تو طالب علم نے دعا کی. اللہ خود سے کہہ رہا ہے یار دعا کرو نواب کو کوئی مرتا رہے. اچھا اس نواب کا ایک غلام خادم تو اس نے سن لی بات تو نواب کو کہا. تو نواب کو بہت رنج ہوا. کئی عجیب لوگ ہیں بھائی اس کو کسو یار ہے تم کسو اس کو اچھی طرح یار یہاں سے ٹھیک ہے نیچے سے. ہاں یہاں سے کسو نیچے گرتا ہے. یہ نواب کو بہت تکلیف ہوئی. وہ ان کے موتم صاحب کے پاس چلا گیا. وہ بھی کوئی اللہ والا بندہ تھا. وہ نواب سے کہاں گھبرانے والا تھا. جب دل میں مولا آ جاتا ہے دل میں دین آ جاتا ہے دنیا کے حکمرانوں کو کیا کرتے. یہ تو تب ہوتا ہے جب دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے تو دل پر اثر ہوتا ہے. جب دل میں مولا اپنی کرسی لگا دیتا ہے تو کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں. کیا ہے خیر شرط ادھر سے آنے والی یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. خیر نواز نے کہا آپ کی کیسے بدتمیز طالب علم ہے. میں نے اتنا اکرام کیا اور وہ بددعائیں دے رہے. وہ بھی اللہ بات نے کہا یار کوئی شادی وادی بھی تمہارے گھر میں ہوئی ہیں. نے کہا ہاں 4 بچے بچیوں کی شادیاں کی ہیں. کہا طالب علم تمہارے پڑوس میں تو نے کبھی بلایا ہے. اگر تو بلاتا تو شادیوں کی دعا دیتی. جب مرنے پہ بلائے گا تو مرنے کی دعا کریں گے نا. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں خوشی میں بھی طلبہ کو یاد رکھا. میں نے بہاول نگر میں عید پر یہ قصہ بیان کیا. باقاعدہ کال آتے ہیں کہ یہ 20 طالب علم ہمارے بچے کا ولیمے میں بھیج دو ورنہ اب تو میں نے کہہ دیا نہیں اتنے نہیں آ گے وہاں نہیں آئیں گے. اچھا جی ایسا دیکھ اٹھی بھیج دیں گے ولیمے میں تاکہ طالب علم شریک ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جس ولیمے میں مسکین اور غریب شامل نہ ہو ولیمہ بے برکت ہو جاتا ہے. اس میں مشکات کی حدیث ہے. سیدنا صدیق پر خصوصی ڈش بنائی تھی. 15-20 صحابہ کرام کو لے گئے گھر لے گئے گھر بٹھایا. عبد الرحمن ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ اما عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی 2 بہن بھائی سگے. باقی جو آپ کے بھائی بہن ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں. ایک ماں سے عبد الرحمن اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑے حضرت. تو خیر اور کہا عبد الرحمن ان کو کھانا منا تو نے کھلانا ہے. میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ آپ کی وسلم کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی عشاء کے بعد. اس میں خاص مشورے ہوتے تھے. سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ ہوتے تھے. عبد الرحمن نے کہا ابھی میں کھانا لاتا ہوں. نہیں کھانا نہیں لانا. طلبہ نے کہا کیوں؟ کام تو استاد جی کے ساتھ کھائیں گے. آج تو موقع ملا تو گھر قریب بیٹھنے کا رسول اللہ کی باتیں پوچھے گی کیونکہ مکہ شریف کے واقعات تو انہیں کو معلوم تھے. ہجرت کا قصہ خاص طور پر ہم ان کی زبان مبارک سے سنتے تھے صحابہ اور ان چیزوں کو سمجھتے تھے اور یاد کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہیں. استاد جی جب آئیں گے ہم استاد جی کے ساتھ کھائیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ کھانا کھا چکے ہوں گے. آ کر وہ صبح میں آ کر پھر آرام کرتے تھے. دیر ہو گئی. جب گھر گئے تو طالب علموں کی جماعت ویسے بیٹھی بہت ناراض ہوئے. عبد الرحمان کہاں ہے تیرے کان کٹے تیرے کان کٹے. اس قسم کی گالی ہوتی زبان تو نہیں بدواؤں کی لہر لگا دیں معاف کرنا. تیرا ناک کٹے تیرا کان کٹے یہ ہوتا تھا.
تو وہ ڈر کی وجہ سے چھپ گئے، کوئی ابا تو آج بہت غصے میں۔ تو اماں نے کہا، ان کی ام فراز ان کا لقب تھا، انہوں نے کہا آپ اگر غصے مت ہوئیے، ہم نے بہت محنت کی تھی لیکن طلبہ کہتے ہیں ہم نے حضرت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، کچھ آپ سے باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، نصیحت چاہتے ہیں، آج موقع ملا ہے انہیں قریب بیٹھ کر، تو آپ نے قسم کھا لی، میں قسم کھا تو میں نہیں کھاؤں گا، ایسے غصے میں تھے نا۔ اس کے بعد کھانا شروع ہو گیا، طالب علم بھی بیچارے ڈر گئے، اب چپ چاپ اب کھانا کھا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق کا تشریف فرمائے، بڑے تھال میں کھانا ہے، وہ 15-20 طالب علم اس میں سے، جب کوئی طالب علم لقمہ اٹھاتا ہے، بخاری کا بھی بیان کر رہا ہوں، جب لقمہ اٹھاتا ہے تو نیچے سے کھانا اور اوپر آ جاتا ہے۔ غور سے دیکھ رہے ہو سیدنا صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ، غور سے، یہ میری آنکھوں کو وہم تو نہیں دیکھا، جب کھا چکے تو کھانا پہلے سے زیادہ تھا، پہلے اگر آدھے تھال میں تھا تو وہ بالکل تھال کے کناروں پر آیا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے، گھر میں آ کر کہا، ام فراز دیکھنا یہ کھانا پہلے سے زیادہ نہیں، کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تو پہلے سے کہیں زیادہ کھایا نہیں، کہا نہیں انہوں نے تو سیر ہو کے کھایا ہے، یہ تو بڑے برکت والے لوگ ہیں، برکت والا کھانا ہے، میں اپنی قسم توڑتا ہوں، اور اس میں سے کھانے لگ گئے۔ طلبا کے بچے ہوئے کھانے میں سے ابو بکر جیسا انسان جو انبیاء صلاۃ والسلام کا سب سے افضل ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے، ایوب علیہ السلام کا بخاری نے واقعہ بیان کیا، کل ہی میں نے طلبا کو پڑھایا، ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جب صحت دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، کھیت اور مویشی ڈھیر لگا دیا، ایوب السلام کو تو نہار ہے اسی چشمے میں جس میں مختصر بار میں جس کو قرآن نے کہا ہے، تو اوپر سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی، تو جلدی سے، حالانکہ ننگے نہا رہے تھے لیکن کوئی تھا نہیں، تو جلدی سے کپڑا لے کر ٹڈیاں اکٹھی کرنے لگ گئے۔ اللہ نے وہی بھیجا، ایوب اتنا کچھ تجھے دے دیا پھر بھی تو حریص بنتا ہے، اللہ کسی مخلوق سے تو نہیں، یہ اوپر سے آ رہی تیری برکت ہے، تیری برکت سے ایوب کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ برکت والا کھانا ہے، ان درویشوں کا قسم توڑ لی، کیونکہ رسول اللہ کا حکم ہے، سن لو کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور قسم توڑنا بہتر ہے قسم کو باقی رکھنے سے، اس کو چاہیے جلدی سے قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے، یہ حکم ہے۔ نہ قسم کھا لے توڑ، میں قسم کھاتا ہوں میں تجھے کبھی نہیں ملوں گا، قسم کو توڑ اور اس کو مل، پھر غریبوں کا بھلا کر، 10 غریبوں کو ایک ایک فراہمی کا رقم دے، اللہ قسم چکتے ہی سوچے گا یار پیسے ہلکے نہیں، زمانہ بھی لگا، نہیں تو 3 روزے رکھ، یہ مشکل ہے، نہیں تو 10 بندے کو کپڑے پہنا، اگر وہ کہیں گے ابھی سردی کے موسم میں لے چلو 3 پیس سوٹ چاہیے، قسم نہیں لے جاتا کھانا، قدم بات پکڑ لے گا، یہ مفت کی سارے ہم سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد اس کھانے کو رکھ دیا، کہا ہوگے فراز، عبد الرحمان کی ماں رسول اللہ کے پاس صبح مہمانوں نے آنا ہے، 80 کے قریب مہمانوں نے آنا ہے، یہ میں کھانا لے کر جاؤں گا، صبح کو لے کر آئے، اللہ کے نبی رات یہ قصہ ہوا اور فرمایا کہ بھائی یہ برکت ان طلبہ کی اور ان کے کھانے کی برکت ہے، 80 سے زائد مہمانوں نے وہ کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا اس میں سے بچ گیا۔ میرے دوستو، پیغمبر سلام نے قرآن کی تعلیم سے کام شروع کیا ہے، ان مدرسوں پر کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوتی، نہ بیٹا ایسا نہ کرو، 2 ہی ایسی جگہ دنیا میں جہاں فرشتے آتے ہیں، یا مسجد یا مدرسہ، 2 جگہ۔ پھر آپ کے گھروں میں تو ایسی کتنی چیزیں جو فرشتوں کو روکتی ہیں، کتنی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، کتنے بت پڑے ہوئے ہمارے، جس گھر میں ڈیکوریشن پیس میں ہاتھی رکھا ہوا ہے، شیر رکھا ہوا ہے، فرشتہ آئے گا، تصویریں لگی فرشتہ آئے گا، موسیقی چل رہی ہے، گھر میں گانے چل رہے ہیں، آج تو ہمارا پہلے تو سینما باہر ہوتا تھا، پھر ٹی وی آ گئے تو لانچ ہوتا تھا، اب تو ہر گھر کا جو کمرہ ہے اور ہر بستر اور بیڈ ہے وہ کیا بنا ہوا ہے، کنجر خانہ بنا ہوا ہے گھر گھر میں۔
پھر کہتے جی اس کو یہ بچہ کیوں ہو گیا، میری بچی کو کیوں ہے. میں سب سے پہلے پوچھتا جی سارے بچوں کو، میں کہا پتر موبائل کی نہ دیکھنی ہے تو موبائل کی نہ دیکھنا ہے. نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے. میں کہتے نیند نہیں آتی تو نیند کیسے آئے گی بھائی؟ نیند تو مولا کے نام پر آتی. موبائل دیکھا تو نیند آئے گی. خوفناک چیز دیکھا تب نیند نہیں آئی. پیار محبت کی چیز ہے پھر نیند نہیں آئی. نہ محبت سونے دے نہ خوف سونے دے. کہوں بھی ٹھیک ہے. نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کے سلا. اللہ تو اس کا کرم ہے. اللہ فرماتے ہم نیند آسمان سے نازل کرتے ہیں، پھر ہم جب نازل کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے. صحابہ اکرام سامنے دشمن ہے، بدر میں پہلی جنگ ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے صحابہ کے پاس. پورے صحابہ میں 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور وہاں پر 600 گھوڑے ہیں، 1000 کے قریب اونٹ ہیں. پورا اسلحہ یا کوئی ڈنڈا کچھ. صحابہ فرماتے ہیں نیند آ گئی ہمیں میدان میں، اور سارے ایسے گردن نیچی ہو گئی، تلواریں گر گئی، تیر گر گئے، ڈنڈے گر گئے، چھوٹے گر گئے ہاتھ سے. کہا کہ پھر ہم جب ایسے ہوئے تو ایسے لگا کہ ہم نے کتنی نیند کی اور ہم تازہ دم ہو گئے. اللہ فرمائے یہ سکینہ تھا جو ہم نے میدان کارزار میں تم پر نازل کیا ہے. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. ادھر سے ایمان بڑھ گیا، ادھر سے طبیعت تازہ ہو گئی. مار مار کے ان ڈنڈوں کے ساتھ ان کافروں کا فرقت سکھا. آج ہمیں بستر پر نیند نہیں آتی، اور وہاں اللہ ان کو میدان کارزار میں نیند. ایسے خوف کے ہاتھ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے نیند تو ہم نے بھیجنی ہے. تو جب وہی رابطہ منتقل کرتے ہو تو گولیاں کھانے سے تھوڑی نیند آتی ہے. امریکہ سے ایک آدمی میرے شیخ کے پاس آیا، میں وہی تھا. امریکہ سے آیا، کسی نے بتایا کہ بھائی بہت نیند نہیں آتی اور گولیاں پھانک دو. کسی نے کہا چل اللہ والے کے پاس جا. پہلی مجلس میں آیا، میں ادھر ہی تھا، تو خراٹوں کی آواز آنے لگ گئی. ایسے مجلس لگی تھی تو دیکھا بھائی ایک آدمی حضرت فرمانا نا ان کو کچھ نہیں کہنا، مہمان ہے. بتا دیا گیا تھا بھی ان کو نیند نہیں آتی. خراٹے شروع کر دیے. دیکھ کر محروموں سے سناٹا. جب انسان کا دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے تو دیکھ کر محروموں سے سناٹا لے رہا ہے ویر کو خراٹا. خراٹا تب ہے کہ اطمینان چین ہوگا، ورنہ تھوڑی خراٹا. تو پھر وہ ایک دم اٹھا. پھر مجھے خود اس نے بتایا کہ 5 گولیاں نیند کی کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی، لیکن جب سے خانقاہ میں آیا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا. نیند سے اٹھا پتہ نہیں کیا چیز ہے یہاں پر، کیا پلاتے ہیں شہر یہاں، پتہ نہیں کیا چیز ہے. میں کہے میرے پینے کے لیے دوستو آسمانوں سے میں اترتی ہے. میں کہ یہاں اوپر والی اترتی ہے، دینے والی کام نہیں ہے. یہاں دوا بھی وہاں سے آتی ہے جس نے بیماری بھیجی ہے. جب دوا وہاں سے آئے گی تو بیماری کیسے نہیں بھاگے. میرے دوست قرآن مجید سے مدرسے سے شروع کیا ہے. اس لیے میرے دوست آج اس زمانے میں خاص طور پر آپ حضرات نے دیکھ لیا، میں ذاتی طور پر تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ باطل کو اور کفر کے بڑوں کو تمہارے مدرسے پسند نہیں، وہ چاہتے بند ہو جائے، بند ہو جائے. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ملک قائمی اسلام کے نام پر ہے. یہ فرشتوں کا آنا جانا ان مدرسوں میں ہوتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا ان مسجدوں میں ہوتا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، کیونکہ آسمانوں پر قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، زمین پر قرآن پڑھنے والے. مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی سب میں بیٹھے، فرشتوں کی جماعت ہے، بیان سن رہی، تقریر سن رہی، رپورٹ دے گی جا کر صبح کہ وہاں بیان بھی ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھی تھی، وہاں بیان. اور کون کون بیان کرتا ہے میرے نام کی رپورٹ بھی وہاں پہنچے گی. یہاں اوپر سے رپورٹنگ ہوتی ہے زمین کے فنکشنوں کی، نیچے والے اخباروں میں رپورٹنگ کرتے جو بعد میں جس میں جلیبی لپیٹ کے اور چھولے لپیٹ کے اور مونگ پھلی لپیٹ کے جو ہے وہ بیچی جاتی ہے. لیکن یہاں آسمانوں سے رپورٹ ہوتی ہے ماہندہ دنیا پر وما عند اللہ باق، اور وہاں کی رپورٹ ہمیشہ باقی ہے.
آج آپ کا یہاں آنا کوئی بیکار نہیں ہے. رب ہو جائے گی کہ وہاں پر کیا کام ہو رہا تھا, کس لیے لوگ جمع تھے, کس کے نام پر جمع تھے, کس مقصد کے لیے جمع تھے. اس لیے میرے دوست اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آج کفر کو آپ کے مدرسے کا سکتے ہیں, جانتے ہیں یہ دین پڑھنے والے جن کے سینوں میں قرآن جمع ہوتا ہے, کل کلام ایک وقت ایسا آئے کہ ایمان والوں کو انسانیت کی خدمت کا موقع ملے, یہ سب سے آگے ہوئے, اور وہ ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے. ملک میں جب بھی کوئی تکلیف آئی, یہ بابل اگر دور نہیں ہے, سیلاب آیا پچھلے سال, ہم اس کے بالکل کنارے پر رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں, جانور تک کے چارہ نہیں تھا. جانور سینکڑوں کی تعداد میں جانور لوگوں نے چھوڑ دیے, چارہ نہیں, ہمارے پاس اپنی روٹی نہیں. دین والے آئے, بھاور نگر سے بھی, کراچی سے بھی, پشاور سے بھی دین والے آئے, مدرسوں والے آئے, چارے کا انتظام کیا. روزانہ ٹرالیاں شہر سے چاروں کی خرید کر ان بے زبانوں کو دیتے. جب وہ کھاتے تھے نا اس کو تو دل خوش ہوتا تھا, کام بن گیا. جس نے جس میں پیسہ لگایا, یہ جانور جو ہے تو بے زبان, لیکن بے زبان میں خدا کے دربار میں کیسا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا دار تو فوٹو سیشن کرتے ہیں, فوٹو سیشن, فوٹو سیشن کرتا ہوں کہ غریب کے پاس یہ آٹا دینے کے لیے, ٹھہرو میں آٹا دیتا ہوں, ابھی فوٹو بن گیا, ہمیں ایسا آٹا نہیں چاہیے, کل تصویر ہماری کھینچی کرے, انہوں نے آٹا لیا. لیکن کبھی ایمان والوں کا دیکھا فوٹو سیٹ سے دیکھے آپ نے نہیں, لیکن مولا کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. کراچی میں سیلاب آیا, مدرسوں کے طلباء علماء نے اتنا پانی تھا, اتنا پانی, غریبوں کی بستی میں تو اتنا پانی آ گیا کہ وہاں بھی ڈیم ہے, وہ ڈیم جب اوور فلو ہوا گورنمنٹ کو اس کا حصہ توڑنا پڑا. دین والے سروں پر کھانے لے کر گھر گھر پہنچایا, پورے 10 دن تک یہ کام ہوتا اور روزانہ کھانا ان کے گھر پہنچایا جاتا تھا. میرے دوستو, باطل سمجھتا ہے, تم نے نہیں سمجھا, تم ان مدرسوں کو نہیں سمجھتے. خوش ہونا چاہیے, جتنے مدارس بڑھیں گے دین والے پیدا ہوں گے, علماء پیدا ہوں گے. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم بنے وہ علم کا کام کرے, اللہ کہیں کسی بھی فیلڈ میں کام لے, امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرے گا. امان دیانت کے ساتھ. دین پڑھے ہوئے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, لیکن دوسرے افسران سے بالکل مختلف ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا اخلاق بالکل الگ ہے. پتہ چل جاتا ہے. میں کئی افسروں سے ملا, بڑا افسر ہے کہ یار ہمیں مدرسے میں پڑھا, ہاں میں نے حفظ کیا تھا لیکن میں پورا نہیں کر سکا, میں کچھ دن مدرسے میں رہا ہوں. میں نے کہا اس کا اثر آج تک تیرے اوپر نظر آتا ہے. اگر تیری کرسی بتاتی ہے کہ تو کیسا ہوگا, لیکن تیرے اخلاق بتاتے ہیں کہ کچھ درویشی کا مزہ تو نے چکھا ہوا ہے, چکھا ہوا ہے. اس لیے میرے دوست, میں ہمارے قاری طاہر صاحب رحیمی ہمارے خاص محبت کرنے والے ہیں, مجھے بھی ان سے محبت ہے. سب ہمارے متعلقین آپ سب میری اولاد ہیں, روحانی اولاد ہیں, جو بڑے ہوں میرے دوست ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ یہ یہاں پر مسجد اور کا انتظام بھی کر رہے ہیں, جہاں یہ مدرسہ بھی شروع کیا ہے, کیونکہ مسجد بھی وقف ہے جامع علوم کے نام, تو یہاں پر جامع علوم کے زیر انتظام یہ ادارہ شروع کیا ہے. آپ حضرات اول تو دعا کریں کہ یہ ادارہ خوب کامیاب ہو. جب بھی کوئی ادارہ شروع ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر اللہ آگے جا کر کیا بنا دیتے ہیں. بھاور نگر کا مدرسہ شروع ہوا تو 2 جھونپڑیاں, ایک کچا کمرہ تھا, جہاں پر مدرسہ شروع ہوا. آج آپ دیکھ لیں, آج 1944 میں اوپر مدرسہ بنا ہے, آج 80 سال کے قریب ہو گئے, اور اس کا فیضان پوری دنیا میں کس ملک میں چلے جائے وہاں کے فارغ التحصیل طالب علم آپ کو ملیں گے دین کی خدمت کرتے. شروع ہوا تو یہ حال تھا. اماں ہماری بتاتی ہے کہ درختوں کے نیچے پڑھتے تھے, اور جھونپڑیاں 2 جھونپڑیاں تھی, کچا کمرہ تھا جو تیرے ابا کو دیا ہوا تھا, اور تیرا ابا ہوتا تھا, باقی جھونپڑیوں کے اندر استاد رہتے تھے ٹیلوں کے اوپر. مجھے خود 1950 اور 55 کے طالب علم نے بتایا کہ ٹیلے سے مٹی تھی, ہم رات کو سوتے تو زور سے اگر آندھی آتی, نیند میں اٹھا تو نہ جاتا, صبح کے دیکھتے تو آدھے مٹی میں دبے ہوتے. اب طالب علم ایک دوسرے کو کھینچ کر اس میں سے نکالتے, بستر نکالتے, منجی نکالتے. روزانہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کرتا تھا. اماں کہتی ہے دروازہ بند ہو جاتا مٹی سے تو پھر طالب علم بیٹھ سے کھولتے تو تیرا ابا بھاگ جاتے. لیکن
ہمیشہ کی شے کی چشمہ جو ہوتا ہے، شیخ سعدی فرماتے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سوئی ڈال دو نا بند ہو جائے گا، لیکن پھر انہی چشموں سے دریا نکلتے ہیں۔ جتنے بھی دریات عالم میں چل رہے ہیں، یہ پیچھے سے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، جن سے دریا بنا ہے۔ دوستو آج یہ چشمہ ہے، کل کو انشاءاللہ دریا بن جائے گا۔ میں صاحب کو اہل علاقہ کو خصوصاً آپ سٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے مسجد کے ساتھ مدرسہ یعنی مصطفیٰ کا نمونہ پورا ہو کر رسول اللہ کی سنت پوری ہو گئی، یہ مسجد بن گئی اور مدرسہ بن گیا۔ اللہ کو کامیاب فرمائے اور سب کا جاریہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔